میں نے اپنی اس کزن سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا جو مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن دولت کی لالچ میں آ کر میں نے نیلم کا رشتہ قبول کر لیا، کیونکہ وہ اپنے امیر والد کی اکلوتی بیٹی تھی اور کروڑوں کی جائیداد کی مالک تھی۔ مگر شادی کے چند مہینے بعد ہی جب نیلم کی حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے اور دنیا اندھیرے لگنے لگی، کیونکہ نیلم تو ایک ہی صحن میں کھیلتے کودتے ہمارا بچپن گزرا تھا، وہی صحن جہاں ہماری ہنسی گونجتی تھی، جہاں بے فکری کے دن بسر ہوئے تھے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم لڑک پن کی حدود پار کر کے جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکے تھے۔ یہ رشتہ جو ابتدا میں ایک معصوم دوستی تھا، کب خاموشی سے محبت میں بدل گیا شاید ہمیں خود بھی اندازہ نہ ہوا۔ میں شرافت اپنی زندگی کی 23 بہاریں دیکھ چکا تھا، جبکہ میری خالہ زاد ہانیہ عمر میں مجھ سے محض 1-2 سال چھوٹی تھی۔ ہم دونوں نے ایک ہی گھر میں آنکھ کھولی، کیونکہ ہانیہ کی والدہ نہ صرف میری خالہ تھی بلکہ میری چچی بھی تھی۔ ہمارے بچپن کی راہیں بھی ایک ہی رہیں، ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کی، ایک ساتھ کالج مکمل کیا اور پھر یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی داخلہ لیا۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے رہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے، قدم سے قدم ملا کر چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے زندگی بھر ساتھ نبھانے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے عہد بھی کر لیے۔ ہمارے درمیان بڑھتی قربت، بے تکلفی اور محبت کو ہمارے گھر والوں نے بھی محسوس کر لیا تھا، کیونکہ ہم کزن تھے اور ہماری مائیں آپس میں بہنیں تھیں، اسی لیے کسی کو بھی ہمارے تعلق پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ دونوں خاندان اس رشتے کو خوشی سے قبول کر چکے تھے۔ سب کو لگتا تھا کہ یہ تعلق مضبوطی سے آگے بڑھے گا، مگر بعض اوقات جو نظر آ رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہی نہیں ہوتا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اور ہمارے درمیان محبت کا یہ بندھن مزید گہرا ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور میں اب ایک اچھی نوکری کی تلاش میں تھا۔ میرے والد چاہتے تھے کہ میں ان کے کاروبار میں شامل ہو جاؤں، لیکن میری خواہش تھی کہ میں اپنی تعلیم کے بل بوتے پر اپنی شناخت بنا سکوں اور ملازمت اختیار کروں۔ اسی مقصد کے تحت میں مختلف کمپنیوں میں انٹرویو دینے میں مصروف تھا۔ جہاں بھی امید نظر آتی اپنی سی وی جمع کروا دیتا۔ اس جستجو میں دن کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرتا تھا اور پھر انہی دنوں میری ملاقات نیلم سے ہوئی۔ اس دن میں ایک دفتر میں انٹرویو دے کر باہر نکلا تھا اور سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ دھوپ اتنی تیز تھی کہ میں نے اپنے چہرے کو فائل سے ڈھک رکھا تھا۔ میں سڑک پار کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک قریبی شاپنگ پلازا کے سامنے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی جو اپنی ویل چیئر پر باہر آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی ویل چیئر ریمپ سے نیچے اتری، اس کی گود میں رکھی چند چیزیں گر گئی۔ میں نے بلا جھجک آگے بڑھ کر جلدی سے وہ چیزیں اٹھائی اور اس کے حوالے کر دی، اگرچہ اس کے ساتھ اس کا ڈرائیور بھی موجود تھا جو پیچھے سے اس کی ویل چیئر کو سنبھالے ہوئے تھا۔ مگر میں نے محض انسانیت کے ناطے مدد کی نیت سے یہ قدم اٹھایا۔ لڑکی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ میرا شکریہ ادا کیا اور پھر اس کا ڈرائیور اس کی ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے گاڑی کے قریب لے آیا۔ جیسے ہی میں نے اس کی گاڑی پر نظر ڈالی تو حیرت میں پڑ گیا۔ یہ ایک انتہائی مہنگی اور پرتعیش گاڑی تھی جسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی ویل چیئر سے کھڑی ہو کر گاڑی کے دروازے کا سہارا لیتے ہوئے اندر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ایک بار پھر آگے بڑھا اور نرمی سے پوچھا، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، نہیں بہت شکریہ، میں خود کر لوں گی، یہ میرا روز کا معمول ہے۔ وہ اعتماد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ ڈرائیور نے اس کی ویل چیئر کو فولڈ کر کے گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیا۔ جاتے جاتے اس نے مسکراتے ہوئے مجھے خدا حافظ کہا اور پھر گاڑی روانہ ہو گئی۔ میں وہیں کھڑا انہیں جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی تو اپنے ڈرائیور کے ساتھ جا چکی تھی، جبکہ میں حیرت میں ڈوبا اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، مگر ویل چیئر پر تھی اور اس کے شاہانہ انداز و اطوار تو اس کی مہنگی گاڑی سے ہی جھلک رہے تھے۔ یقیناً وہ کسی بہت امیر گھرانے کی چشم و چراغ تھی۔ خیر، انہی خیالات میں گم میں گھر واپس آ چکا تھا، مگر میرا ذہن اب بھی اس لڑکی کے سحر سے آزاد نہ ہو سکا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ دنیا میں کچھ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، پھر بھی وہ سب کچھ حاصل نہیں کر پاتے جس کے لیے وہ سرے گرداں رہتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے نصیب میں پیدا ہوتے ہی قدرت بے پناہ عیش و آرام لکھ دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر کسی کوشش کے دنیا کی ہر آسائش حاصل کر لیتے ہیں۔ نہ جانے قدرت کی اس تقسیم میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ خیر، انہی الجھنوں میں گھرا میں رات بستر پر لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ 2-3 دن بعد میرا ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرویو تھا۔ میں نے سوچا کہ وہاں جانے کے لیے ایک مناسب اور متاثر کن لباس منتخب کرنا چاہیے تاکہ میرا پہلا تاثر مثبت پڑے۔ اسی خیال کے تحت میں شہر کے ایک بڑے شاپنگ مال میں گیا، جہاں میں نے اپنے لیے ایک خوبصورت اور مہنگا لباس چنا۔
اور اسے خریدنے کے بعد ادائیگی کر کے جیسے ہی مڑا اچانک کسی سے ٹکرا کر گرنے سے بال بال بچا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، وہ وہی لڑکی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور سلام کیا۔ وہ بھی مجھے پہچان چکی تھی کیونکہ اس کے چہرے پر بھی ایک خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے ہلکے انداز میں کہا، ارے آپ؟ اس کے ہاتھ میں کچھ رقم تھی، شاید وہ اپنی خریداری کی ادائیگی کے لیے کھڑی تھی۔ میں نے بغیر کسی جھجک کے اس کے ہاتھ سے وہ رقم لی اور خود ہی اس کی شاپنگ کی ادائیگی کر دی۔ جب مجھے کاؤنٹر سے بقایا رقم اور رسید ملی تو میں نے وہ دونوں چیزیں اس کے حوالے کر دی۔ اس نے نرمی سے میرے ہاتھ سے رقم اور رسید لے لی اور پھر مسکراتے ہوئے اپنی ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، عجیب اتفاق ہے، آج پھر ہم دونوں کا سامنا ہو گیا۔ وہ ہلکے سے ہنسی اور بولی، مجھے لگتا ہے کہ پرسوں میں نے آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا، شاید اسی لیے آج دوبارہ ہمارا سامنا ہوا ہے تاکہ میں آپ کا صحیح معنوں میں شکریہ ادا کر سکوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں بھی مسکرا دیا۔ دل ہی دل میں اس اچانک ہونے والی ملاقات پر خوش ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اپنی اگلی بات کہی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جب وہ کہنے لگی کہ شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اچھی سی کافی پلاؤں، تو میں نے فوراً اسبات میں سر ہلا دیا اور مسکراتے ہوئے کہا، میرا خیال تو نیک ہے، چلیے نیکی اور پوچھ پوچھ۔ میری بات سن کر وہ کھل کر ہنس پڑی اور پھر اپنی ویل چیئر گھسیٹتی ہوئی دروازے تک آئی جہاں اس کا ڈرائیور پہلے سے کھڑا تھا۔ ڈرائیور نے نرمی سے اس کی ویل چیئر کو سنبھالا اور ہم دونوں شاپنگ مال سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ڈرائیور کو ایک کیفے چلنے کے لیے کہا۔ یہ کیفے ہمارے شہر کا نہایت مہنگا اور مشہور کیفے تھا جس کا میں نے صرف نام ہی سن رکھا تھا، مگر وہاں جا کر کافی پینے کی ہمت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کا سفر ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے گزارا اور پھر گاڑی کیفے کے سامنے جا کر رک گئی۔ ہم دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ ڈرائیور اس کی ویل چیئر گھسیٹ کر اسے کیفے کے اندر لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے پیشکش کی کہ میں یہ کر سکتا ہوں، جس پر ڈرائیور وہیں رک گیا اور میں نرمی سے اس کی ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے کیفے کے اندر لے جانے لگا۔ کیفے کے اندر پہنچ کر اس نے کافی آرڈر کی اور ہم دونوں نے مزے سے وہ کافی انجوائے کی۔ کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی اور جب ہم وہاں سے نکلنے لگے تو ہم نے ایک دوسرے سے فون نمبرز کا تبادلہ بھی کر لیا۔ یوں میری اور نیلم کی بات چیت کا آغاز ہو گیا۔ گھر واپس آنے کے بعد میں نے ہی پہل کرتے ہوئے نیلم کو میسج کیا اور دھیرے دھیرے ہماری چھوٹی چھوٹی بات چیت میسجز سے ہوتی ہوئی فون کالز تک پہنچ گئی اور پھر فون کالز سے ملاقاتوں تک۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں محسوس کرنے لگا تھا کہ نیلم کی موجودگی میری زندگی میں بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے وقت میں اس کا حصہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن ابتدا میں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کیا واقعی میں نیلم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ دھیرے دھیرے جیسے جیسے میں نیلم کے قریب ہو رہا تھا، جیسے ہی میں ہانیہ سے دور ہوتا جا رہا تھا، میں اسے نظر انداز کرنے لگا تھا۔ وہ وقت جو پہلے میں ہانیہ کے ساتھ گزارا کرتا تھا اب نیلم کے ساتھ گزرنے لگا تھا۔ شاید میں جان بوجھ کر اس حقیقت کو نظر انداز کر رہا تھا، یا شاید میں ابھی اس سچائی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ہانیہ وقتاً فوقتاً اس تبدیلی کا گلہ کرنے لگی تھی۔ وہ اکثر ناراض ہو جاتی، کئی دن تک بات نہ کرتی اور پھر خود ہی مان بھی جاتی۔ وہ مجھ سے شکوہ کرتی کہ میں اب پہلے کی طرح اسے وقت نہیں دیتا، مگر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے ٹال دیتا، کیونکہ میں اسے یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ اب میرا وقت نیلم کے لیے مخصوص ہو چکا ہے۔ نیلم کے ساتھ میری بے تکلفی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اب وہ مجھے اپنے گھر بلانے لگی تھی۔ اس کے گھر کو گھر کہنا مناسب نہیں تھا، وہ ایک محل تھا، ایک ایسا وسیع و عریض گھر جو اپنی شان و شوکت میں بے مثال تھا۔ پہلی بار جب میں اس کے گھر میں داخل ہوا تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس وسیع محل میں صرف نیلم اور اس کے والد ہی رہتے تھے۔ نیلم کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے والد کی اکلوتی بیٹی تھی۔ نیلم اور اس کے والد کے شاہانہ طرز زندگی کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ نیلم مجھے اپنے ساتھ لے جاتی، 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھلاتی، مہنگے تحفے دیتی اور ہر طرح سے اپنی دولت کا اثر مجھ پر ڈال رہی تھی۔ نیلم کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، جیسے میری زندگی میں کسی خواب کی تعبیر آ چکی ہو۔ میں اپنی زندگی میں نیلم کی موجودگی کو انجوائے کر رہا تھا اور اس میں اس قدر مگن ہو چکا تھا کہ ہانیہ کو تقریباً بھول ہی چکا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جس نے میری خوشی کو انتہا تک پہنچا دیا۔ نیلم نے مجھے پرپوز کر دیا۔ اس نے کہا، فیصلہ سراسر تمہارا ہوگا،
میں تمہیں صرف پرپوز کر رہی ہوں، تمہیں مجبور نہیں کر رہی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں ایک مکمل انسان نہیں ہوں، میرے جسم میں ایک نقص ہے، میں ویل چیئر استعمال کرتی ہوں، میں نے صرف اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، مگر ہوگا وہی جو تم چاہو گے، جو تمہاری مرضی ہے۔ اس دن میں نے نیلم سے سوچنے کے لیے وقت مانگا، مگر اندر سے میں شدید کشمکش میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ایک طرف ہانیہ تھی جو میرے بچپن کی ساتھی تھی، جو میری سچی محبت تھی، جس کے ساتھ میں نے زندگی کے خوبصورت لمحات گزارے تھے، اور دوسری طرف نیلم تھی جو بے حد خوبصورت، امیر اور کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں ہانیہ کے ساتھ شادی کروں تو مجھے اس سے محبت کے علاوہ شاید کچھ بھی نہ ملے، لیکن اگر اس کے برعکس میں نیلم کے ساتھ شادی کروں تو مجھے محبت کے ساتھ ساتھ بے حد دولت ملنے کی بھی امید ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں عزت بھی بس اسی کی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، غریب کے ساتھ تو کوئی ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ ہانیہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد میری ساری زندگی جدوجہد اور مفلسی میں ہی گزر جائے گی، جبکہ نیلم کے ساتھ شادی کرنے پر میں زندگی کا اصل لطف اٹھا پاؤں گا اور میں زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کر سکوں گا۔ بس پھر کیا تھا، جو میرے دل میں آیا میں نے وہی کیا، میں نے نیلم کو شادی کے لیے ہاں کر دی، اور اگلے ہی دن اپنے گھر والوں کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ جس نے بھی اس خبر کے بارے میں سنا وہ حیران اور پریشان رہ گیا، کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ میں ہانیہ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ میں جو بچپن سے ہانیہ کا دوست تھا، جس کی محبت کا سارا خاندان گواہ تھا، میں ہانیہ کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ مگر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، میں جانتا تھا کہ یہ سب چند دن کا ہنگامہ ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، سب اس بات کو بھول جائیں گے اور اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے۔ اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ فائدہ اسی میں تھا کہ میں نیلم سے شادی کر لوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ 3-4 دن بعد نیلم نے اپنے والد کو ہمارے گھر بھیجا، اور اسی وقت ہم دونوں کی بات پکی ہوگی۔ نیلم کے والد یہ شادی جلد از جلد کرنا چاہتے تھے، اور امیروں کے لیے شادی کی تیاری کرنا تو بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ انہوں نے 1 ہفتے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی، یہ کہہ کر کہ انہیں ایک ضروری کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا ہے، اسی لیے وہ نیلم کی شادی جلد از جلد کرنا چاہتے ہیں، یوں جھٹ پٹ ہماری شادی ہوگی۔ مگر اس شادی کی سب سے انوکھی بات جانتے ہیں کیا تھی؟ نیلم بیاہ کر میرے گھر نہیں آئی تھی، بلکہ میں نیلم کے گھر گیا تھا، اور پھر ہوا وہی۔ شادی کے محض 3 دن بعد نیلم کے والد بیرون ملک جا چکے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا، مگر اصل جھٹکا تو مجھے شادی کے 2 ماہ بعد لگا، جب نیلم کے والد ملک واپس نہیں آئے۔ تو ایک دن میں نے نیلم سے اس بارے میں پوچھا، اور جو کچھ اس نے بتایا اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ نیلم نے بتایا کہ اس کے والد اب وہی رہیں گے، وہ صرف نیلم کی شادی کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، کیونکہ نیلم کے والد در حقیقت اس کے سوتیلے باپ ہیں، ان کا کاروبار اور ان کے اپنے بچے بیرون ملک میں ہی سیٹل ہیں، اس لیے وہ زیادہ تر وہیں رہتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھ پر سچائی کھلتی گئی۔ نیلم محض 2 سال کی تھی جب اس کے حقیقی والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب وہ 5 سال کی ہوئی تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ جب 22 سال کی ہوئی تو اس کی ماں بھی وفات پا گئی، اور اس کے والد صرف نیلم کی خاطر کبھی کبھار پاکستان کا چکر لگاتے تھے۔ والد کی جائیداد میں سے نیلم کے پاس صرف یہ محل نما گھر تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے والد کی ساری جائیداد ان کے سگے بچوں کے نام تھی، اور نیلم کے حصے میں صرف یہ مکان آیا تھا۔ نیلم سے شادی کے بعد میں جو نوکری کی تلاش بھی ترک کر چکا تھا، اس حقیقت کو جاننے کے بعد دوبارہ نوکری کی تلاش میں لگ گیا، کیونکہ چھت تو مل چکی تھی، مگر پیٹ بھرنے اور زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ضروری تھا۔ دوسری طرف ہانیہ کی بھی شادی ہو چکی تھی، وہ بیاہ کر اپنے شوہر کے ساتھ دبئی چلی گئی تھی اور ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ آج جب میں اپنی مزدور بیوی کی طرف دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ مجھے کیا حاصل ہوا۔ لالچ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، میں نے اپنے بچپن کی دوست اور محبت کو چھوڑ کر کروڑوں کی جائیداد کے پیچھے دوڑ لگائی تھی، مگر میرے ہاتھ کیا آیا؟ ایک مزدور بیوی اور یہ محل نما گھر۔ بس میں نے سوچا تھا کہ ساری زندگی بیٹھ کر عیش کروں گا، آرام کروں گا اور سسر کی کمائی کھاؤں گا، مگر یہاں تو کہانی ہی الٹ ہو چکی تھی۔ اب میں اپنا کماتا ہوں، مگر اس کے باوجود اس گھر میں میری وہ عزت نہیں جو ایک داماد کی ہونی چاہیے۔ میرے سسر کئی ماہ بعد پاکستان واپس آتے ہیں، مگر وہ مجھ سے ایسے پیش آتے ہیں جیسے میں ان کا کوئی ذرے خرید غلام ہوں۔ میں خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ نیلم کو چھوڑ کر واپس بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ میرا اپنا فیصلہ تھا اور اب مجھے ہر حال میں اس کے ساتھ نبھانا تھا۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔